Assalamu alaikum dear students. This is Ma'am Tehmeena. How are you? I am fine. We will study about argumentative essay today. What is an argumentative essay? The argumentative essay is a genre of writing that requires you to investigate a topic, to collect and generate and evaluate evidence and establish a position on the topic in a concise manner. So, which type of the argumentative essay will be? It will just investigate a topic. It will give you the investigation of a topic, and you have to collect evidence about it, and then you have to establish a position on the topic in a concise manner. اٹ مینس کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک ٹاپک لیں گے، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے اور اس کے بارے میں ثبوت کو اکٹھا کریں گے یا بنائیں گے اور ساتھ ہی اس کا تجزیہ کریں گے اور پھر ٹاپک کے اوپر ایک درست انداز میں آپ اپنی ایک پوزیشن بنا لیں گے. لیٹ اس سی ایوری ڈے لائف ایگزامپل. وین وی آرگو، جب ہم بحث کرتے ہیں. باب دیٹ واز اے لیم مووی، وہ جو مووی ہے وہ لیم تھی، بکواس تھی. سوزی سیز وائی، کیوں بکواس تھی؟ باب دا اسپیشل افیکٹس ور بیڈ، دا مانسٹرز ور آبویسلی فیک. تو باب نے ایویڈنس پیش کیا یہ کہہ کر کہ اسپیشل افیکٹس جو ہے اچھے نہیں تھے اور جو مانسٹرز نظر آ رہے تھے وہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ نقلی ہیں. جبکہ کلیم کیا تھا باب کا کہ مووی اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ تھا. اور اس نے ایویڈنس کیا پیش کی، اس نے کیا ثبوت دیا کہ اس کے اسپیشل افیکٹس ٹھیک نہیں تھے، مانسٹرز نقلی نظر آ رہے تھے. کاؤنٹر کلیم کا مطلب ہے جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور دعویٰ پیش کرنا. سوزی آئی تھاٹ دا مووی واز گڈ بیکاز دا ایکٹنگ واز بلیویبل. میرا خیال ہے کہ مووی تو اچھی تھی کیونکہ ایکٹنگ بہت قابل اعتبار تھی، بہت بھروسے کے قابل تھی. اب اگر باب بیڈ رسپانس دیتا ہے تو وہ کہے گا یو آر این ایڈیٹ، کہ تم بے وقوف ہو. باب کا گڈ رسپانس اگر ہو تو کہے گا یس دا ایکٹنگ واز گڈ بٹ دا ہاربل اسپیشل افیکٹس ور ٹو ڈسٹریکٹنگ اینڈ کاز سم آکورڈ مومنٹس. تو اگر وہ بیڈ رسپانس نہیں دے رہا، گڈ دے رہا ہے، تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے ایکٹنگ تو اچھی تھی لیکن ہاربل اسپیشل افیکٹس اتنے زیادہ خراب تھے کہ اس سے بہت برا لگ رہا تھا. ریفیوٹیشن مینز انکار کرنا، مکمل طور پر انکار کرنا. سو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پرسویشن اینڈ آرگومنٹیشن؟ لیٹ اس سی. Persuasion, the action or fact of persuading someone or of being persuaded to do or believe something. Persuasion کا مطلب ہے آپ کسی کو منا رہے ہیں، کسی کو قائل کر رہے ہیں، کسی کو راضی کر رہے ہیں. اس کو آپ دیکھیں the action or fact of persuading someone، ایک ایسا کام کہ کسی کو آپ راضی کریں. of being persuaded to do، کہ وہ کچھ کرے یا پھر کسی بات پر یقین کرے، بلیو یا یقین کرے. آرگومنٹیشن کیا ہے؟ دا پروسیس آف اسٹیبلشنگ اے کلیم اینڈ دین پرووائڈنگ اٹ اور پروونگ اٹ ود دا یوز آف لاجیکل ریزننگ، ایگزامپلز اینڈ ریسرچ. تو آرگومنٹیشن کیا ہے؟ مباحثہ کیا ہے کہ آپ ایک دعویٰ اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے دلیلوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اور تحقیق کے ذریعے پروف کر دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے، یعنی پرسویٹ کرنا، کسی کو قائل کرنا. آرگومنٹیشن کا مطلب ہے کوئی دعویٰ کرنا اور پھر اس کو دلائل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اور تحقیق کے ذریعے سے ثابت کر دینا. لیٹ اس سی ڈفرینس بٹوین پرسویسو اینڈ آرگومنٹیٹیو ایسے. A persuasive essay. A persuasive essay may make a claim based on opinion.
پرسویسو ایسے جو ہے وہ اوپینین یعنی کسی رائے پر ایک کلیم بنا سکتا ہے. این آرگومیٹیو ایسے تو جبکہ آرگومنٹیٹیو ایسے میکس کلیمز بیسڈ آن فیکچوئل ایویڈنس. آرگومنٹیٹیو ایسے میں کیا فرق ہے کہ اس میں فیکچوئل یعنی فیکٹس والی ایویڈنس پیش کی جائے گی، ریسرچ کی جائے گی، جبکہ یہ پرسویسو ایسے کسی اوپینین یا رائے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اینڈ پرسویسو ایسے may not take opposing ideas into account. پرسویسو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ مخالفانہ خیالات کو کوئی توجہ نہ دے، جبکہ آرگومنٹیٹیو ایسے میکس کاؤنٹر کلیمز the author takes opposing views into account. یہ جو ہے اس میں دوسرا اپوزٹ دعویٰ بھی بیان کیا جاتا ہے، جس میں آتھر لکھنے والا جو ہے وہ مخالف ویوز کو بھی کنسیڈر کرتا ہے، اس کو بھی توجہ دیتا ہے. پرسویسو ایسے persuades by appealing to the audience emotions or by relying on the character or credentials of the writer. اچھا، اس میں کیا ہے کہ وہ آڈینس کے ایموشنز کے ذریعے اس کو قائل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یا اس کے کریکٹر کے ذریعے سے، رائٹر کے ذریعے سے، کہ رائٹر کا رویہ ہوتا ہے، یا اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس پہ بھروسہ کریں، تو آڈینس کے ایموشنز سے کام لیا جاتا ہے. جبکہ یہاں پر ہم دیکھیں گے این آرگومنٹیٹیو ایسے نیوٹرلائزز اور ڈیفیٹس سیریس اپوزنگ آئیڈیاز کو. وہ کیا کرے گا؟ سیریس جو اپوزنگ آئیڈیاز کو یا تو نیوٹرلائز کر لے گا، درمیانی بات میں لے آئے گا، نیوٹرل قرار دے گا کہ بس یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یا دونوں ٹھیک نہیں ہیں، یا ڈیفیٹ کر دے گا، یا اس کو پوری طرح سے بالکل کہہ دے گا کہ غلط ہیں یہ اپوزنگ آئیڈیاز. اچھا، یہ کنونسز آڈینس تھرو دا میرٹ اینڈ ریشنلٹی آف دا کلیم اینڈ پروفس آفرڈ. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آرگومنٹیٹیو کا، کہ آڈینس کو یہ میرٹ کے ذریعے یا ریشنلٹی یعنی دلائل کے ذریعے سے اپنے کلیم کے اور پروف بیان کر کے ثبوت دے کر آڈینس کو قائل کرنا ہے. یہ لاجک بیسڈ ہے، جبکہ پرسویسو ایسے از ایموشن بیسڈ. What will be the elements of argumentation? Argument یا claim. An argument states a claim and supports it with reasons and evidence from sources. Argument states کیا ہوتا ہے؟ argument جو مباحثہ ہے اس میں ایک claim ہوتا ہے یعنی ایک دعویٰ، اور ساتھ اس میں دلائل ہوتے ہیں، reasons وجوہات ہوتی ہیں، evidence ثبوت ہوتے ہیں from sources مختلف ذرائع سے لیے گئے. Arguing your side makes you the proponent. اچھا، پروپوننٹ بن جاتے ہیں آپ اگر آپ اپنے ہی اس جو آپ نے کلیم دیا اس کے ساتھ ہیں اور اس کی فیور میں بات کریں تو آپ پروپوننٹ ہیں. ایلیمنٹس آف آرگومنٹیشن، اس میں کون سے ایلیمنٹس استعمال ہوں گے؟ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہم تھیسس یعنی آرگومنٹ یا کلیم دیں گے، پھر اس کے بعد کاؤنٹر آرگومنٹ یا کاؤنٹر کلیم دیں گے. این آرگومنٹ دیٹ اسٹینڈز ان اپوزیشن ٹو یور آرگومنٹ اور کلیم. دا کاؤنٹر آرگومنٹ از یور اوپوننٹس آرگومنٹ دیٹ ٹرائز ٹو ایکسپلین وائی یو آر رانگ. اچھا، کاؤنٹر آرگومنٹ کا مطلب ہے جو آرگومنٹ آپ نے دیا ہے اس کے اپوزٹ آرگومنٹ جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن میں ہوتا ہے، اور جو شخص یہ پیش کرتا ہے تو وہ اپوننٹ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں جو یہ بتانا کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس بات میں غلط ہیں. ایلیمنٹس آف آرگومنٹیشن میں ریفیوٹیشن بھی ہے. ریفیوٹیشن سمپلی ڈس پروونگ این اپوزنگ آرگومنٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سمپلی آپ اپوزنگ آرگومنٹ کو ڈس پروو کر رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ غلط ہے. اٹ از این امپورٹنٹ اسکل، یہ بہت اہم اسکل ہے، بیکاز اٹ از ہاؤ اے رائٹر سکسیزفلی کنونسز دا آڈینس آف دا ویلیڈیٹی آف ہز ہر اون آرگومنٹ. یہ ایک امپورٹنٹ اسکل اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے سکسیزفلی مطلب کامیابی سے رائٹر جو ہے حاضرین کو یا پڑھنے والے کو اپنی بات کی ویلیڈیٹی، یہ میری بات بالکل درست ہے، اس کے ذریعے سے وہ قائل کر لیتا ہے، مطلب یہ کنونس کر لیتا ہے. لیٹ اس سی دا ریٹوریکل ٹرائنگل
rhetorical triangle, remember me. Acha, don't forget to incorporate elements of ethos, pathos and logos. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ایتھوس پیتھوس اور لوگوس کے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا لوگوس کیا ہے؟ وہ ریزن دیتا ہے کہ آپ جو ہے ریزن دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوز ریزن یا ٹیکسٹ ہے. از مائی تھیسس اسٹیٹمنٹ کلیئر اینڈ اسپیسیفک، کہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ میں نے دیا ہے وہ کلیئر یا اسپیسیفک ہے. از مائی تھیسس اسٹیٹمنٹ سپورٹڈ بائی اسٹرانگ ایویڈنس، کیا اس میں ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے. از مائی آرگومنٹ لاجیکل اینڈ ارینجڈ ان اے ویل ریسرچ آرڈر، کیا جو آرگومنٹ میں دے رہا ہوں وہ لاجیکل ہے، اس میں لاجکس ہیں، اس میں دلیلیں ہیں، اور وہ ایک ریزنیبل اسٹائل میں جو ہے وہ ویل آرگنائز طریقے سے ارینج ہوا ہے کہ نہیں. اچھا اس کے بعد ایتھوس پہ ہم چلے جائیں گے. ایتھوس کیا ہے؟ ہیو آئی شون دیٹ آئی ہیو ریسرچ بوتھ سائڈس آف دا ایشو. ایتھوس کا مطلب ہے کہ رائٹر کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو وہ اپنے آپ سے کوشچن کرے گا کہ کیا میں نے جو ہے نا دونوں سائڈ ایشو کے دونوں سائڈ پہ ریسرچ کی ہے. ڈو آئی رسپیکٹ ملٹیپل ویو پوائنٹ، کیا میں جتنے زیادہ نقطہ نظر ہیں زیادہ نقطہ نظر ہے کیا ان کو میں سب کو رسپیکٹ دے رہا ہوں. آر مائی سورسز کریڈیبل اینڈ ڈاکومنٹڈ، جو میں نے ذرائع استعمال کیا وہ کریڈیبل ہیں، مطلب یہ کہ قابل اعتبار ہیں. اینڈ ڈاکومنٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ بہت دستاویزات ان کی ٹھیک ہیں. از مائی ٹون اپروپریٹ، جو میں نے انداز اختیار کیا ہے کیا وہ مناسب ہے. پیتھوس پہ چلے جائیں. پیتھوس کا بھی خیال رکھنا ہے. پیتھوس مینز ویلیوز بیلیفس آف آڈینس، یعنی آڈینس کے ویلیوز اور بیلیفس کیا ہیں. ہیو آئی یوزڈ ایگزامپلس اینڈ ڈیٹیلس ٹو انگیج دا ریڈرز ایموشنز اینڈ امیجنیشن، کہ کیا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ریڈر کے ایموشنز اور امیجنیشنز کو بھی میں نے انگیج کر دیا ہے. ہیو آئی یوزڈ ایگزامپلز دیٹ دا ریڈر کین ریلیٹ ٹو ان آرڈر ٹو اپیل ٹو ویلیوز. اچھا کیا ایسے میں نے اگزامپل استعمال کیے ہیں جو ویلیوز کے ساتھ ریڈر اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. از مائی رائٹنگ ٹیکٹفل رادر دین روڈ وین ایڈریسنگ کاؤنٹر آرگومنٹ، کیا میری جو ہے رائٹنگ بہت ٹیکٹفل ہے، بہت سمجھداری سے کی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ رولڈ انداز میں ہو، بہت برے طریقے سے ہو جب کاؤنٹر آرگومنٹ کی بات ہو رہی ہو، یعنی کہ جو اپوزنگ آرگومنٹ جو میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ افیکٹو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ افیکٹو آرگومنٹس کنسیڈر آل دا 3 points on this triangle, they are interrelated to help each other. یعنی یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. لوگوز بھی جس میں ریزن ہوتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، پیتھوز ویلیوز اور بیلیف کو خیال رکھا جاتا ہے، اور ایتھوز کا مطلب ہے کہ رائٹر کی کریڈیبلٹی کتنی صحیح ہے، مطلب ایویڈنسز اور جو اس نے دلیلیں دی ہیں، ریزنز دیے ہیں یا جو بھی لاجک پیش کیا کیا وہ کریڈیبل ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی جو ہے یہ آرگومنٹیٹیو ایسے لکھا جاتا ہے. واٹ از آرگنائزیشن؟ وائی از آرگنائزیشن امپورٹنٹ ان آرگومنٹیٹیو رائٹنگ؟ گائیڈز اینڈ آئیڈیاز تھرو یور آڈینس تھرو یور ریزننگ پروسیس. اچھا اس میں کیا ہے کہ وہ ریزننگ پروسیس کے ذریعے سے آڈینس کو گائیڈنس ملتی ہے. آفرز اے کلیئر ایکسپلینیشن آف ایچ آرگوڈ پوائنٹ، اور ساتھ ہی اس میں ہر قسم کے پوائنٹ پہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ بھی کلیئر. ڈیمانسٹریٹ دا کریڈیبلٹی آف دا رائٹر، اور رائٹر کی کریڈیبلٹی کو بھی اس میں پیش کیا جاتا ہے. آرگنائزنگ یور آرگومنٹ، ابھی اپنے آرگومنٹ کا سوچا تو اس کو کیسے آرگومنٹ کو آپ آرگنائز کریں گے، اس کی ترتیب کیا ہوگی. نمبر 1 ٹائٹل، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ دیر ول بی ٹائٹل اینڈ دین انٹروڈکشن. ٹائٹل کے بعد تھیسس اسٹیٹمنٹ، آپ انٹروڈکشن دیں گے، تھیسس کا اسٹیٹمنٹ دیں گے، اس میں لکھیں گے. باڈی پیراگرافس ہوں گے. کنسٹرکٹنگ ٹاپک، یعنی ٹاپک کو لے کر اس کو چلیں گے. سینٹینسز ہوں گے. بلڈنگ مین پوائنٹس، اور اس میں مین پوائنٹس ہوں گے. اور کاؤنٹرنگ دا اپوزیشن، اور ساتھ ساتھ ان میں اپوزیشن بھی کرتے جائیں گے. اور لاسٹ میں کنکلوژن پہ ہم آ جائیں گے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ آرگومنٹیٹیو ایسے. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آرگومنٹیٹیو ایسے اینڈ کنونسو پرسویسو ایسے. Message of today is always be simple in your life. Simplicity is, the part of our religion Islam, and Allah Almighty like those people who live simply and avoid show off in your life.
Be simple in your eating, be simple in your clothing, be simple in your lifestyle. So this was my message. See you again. Allah Hafiz.